بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک زندہ کرنے کے بارے میں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال بن حارث سے فرمایا، اے بلال جان لے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ نے فرمایا، جان لے کہ جس شخص نے میرے بعد میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے ان کے برابر اجر و ثواب ہوگا جنہوں نے اس پر بعد میں عمل کیا ہوگا، اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کوئی گمراہی والی بدعت جاری کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان سے راضی نہیں ہوگا، اور اس پر بھی ان کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا ہوگا، اور اس سے بعد میں گناہ کرنے والے لوگوں کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور ترمذی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدے کی تکمیل کے لیے ہم آنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ 100 شہید کے برابر ثواب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی اس پر عمل پیرا رہا، تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام بہقی نے حضرت حسن بن قتینہ سے بیان کیا ہے، اور امام طبرانی رحمت اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر انہوں نے امام طبرانی رحمت اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔